अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस करोना वायरस जैसी मूज़ी वबा से महफूज होंगे। अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को इस मूज़ी वबा से महफूज रखे और जितने भी इंसान इस पूरी दुनिया में इस वबा का शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। और हम सब मुसलमानों को इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करने और रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं मिस सादिया नौरीन आज उर्दू की पीरियड में आप सब लोगों को चांद किताब की एक सबक तोते की डायरी की पढ़ाई करवाऊंगी। अब जितना मज़े का ये उन्वान है तोते की डायरी, यकीनन कहानी भी उतनी ही मज़े की होगी। मेरी तरह आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि तोते की डायरी, तो तोते ने ये डायरी कैसे लिखी? तोता तो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। लेकिन क्या है ना कि प्यारे बच्चों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने जानदार इंसान, जानवर, पौधे, जितने जानदार चीज़ें पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने उनमें समझने की, सोचने की सलाहियत जो है वो इंसान को दी है। लेकिन जानवरों के दिलों में भी एहसासात भरपूर किस्म के पाए जाते हैं। वो भी चीज़ों को महसूस करते हैं। पौधे भी चीज़ों को महसूस करते हैं, उनको भी दर्द होता है। जब हम उनको तकलीफ़ देते हैं, कोई भी इंसान या किसी भी किस्म की किसी की वजह से जब उनको किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचती है तो उनको भी उतना ही दुख होता है जितना एक इंसान को होता है। उनके जज्बात भी उतने ही मजरूह होते हैं जितने एक इंसान के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जो कहानी में यकीनन तोते ने नहीं लिखी, लेकिन मुसन्निफ़ ने तोते के एहसासात और जज्बात को कहानी की सूरत में मुरतब किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में तोते की क्या बातें हैं और तोता क्या कहना चाह रहा है। आप सब लोग अपनी अपनी चांद बुक निकालें। चांद बुक का सफ़ा नंबर 96 सब लोग खोल लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मियाँ मिट्ठू। ये पहला हिस्सा है डायरी का। डायरी के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में देखते हैं क्या लिखा है तोते ने। मैं वो दिन आज तक नहीं भूला जब बारिश ख़त्म होने के बाद मेरी अम्मी हम सब बहन भाइयों के लिए खाने की तलाश में निकली थी। हम तीनों बहन भाई एक दरख्त के सुराख में बने अपने घर में बैठे थे। बारिश की वजह से इस सुराख में पानी आ चुका था और हम तने की गीली लकड़ी पर एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे थे। इतनी देर में दरख्त का तना हिलने लगा। हम तीनों ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है? मेरी बहन ने मुझसे पूछा। पता नहीं, मैं बाहर झांक कर देखता हूँ, मैंने जवाब दिया। नहीं, बाहर नहीं झांकना, अम्मी मना करती हैं, मेरे भाई ने मुझे समझाया। मैंने इसकी बात ना सुनी। अभी सुराख से सर निकालकर झांका ही था कि किसी चीज़ ने मेरे सर को पकड़ लिया। बहुत कोशिश के बावजूद मैं अपना सर ना छुड़ा सका। मुझे अपने बहन भाई के पर फड़फड़ाने और सुराख से नीचे दबक जाने की आवाज़ें आईं। तोते की पहला हिस्सा जो डायरी का है, उसमें तोते ने अपने पकड़े जाने की, उसकी अपनी आज़ादी के छिन जाने की दास्तां को बयान किया है कि जब एक दिन उसकी अम्मी जो थी वो घर से बाहर गई थी, बहुत बारिश तूफ़ान के बाद, कुछ खाने के लिए नहीं था उनके पास, और अपने वो घर जो तने के दरख्त के तने में उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, वहाँ पे वो तीनों बहन भाई जो थे वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया कि एकदम जो दरख्त का तना था वो हिलने लगा। तो जो तोता है उसने अपनी बहन के कहने पर बाहर झांकने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, कौन तने को कर रहा है। लेकिन तोते ने अपने भाई की बात ना सुनी, जो उसको मना कर रहा था कि अम्मी हमेशा मना करती हैं बाहर नहीं झांकना। अब तोते ने जैसे ही बाहर सर निकाला तो क्या हुआ कि किसी चीज़ ने उसके सर को दबोच लिया और वो उसको ले गई। दूसरा हिस्सा देखें। मुझे एक छोटे से पिंजरे में डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा। मैं इतना छोटा था कि मेरे अभी पूरे पर भी नहीं निकले थे। थोड़ा दाना, अगले सफ़े पे देखें, सफ़ा नंबर 97। थोड़ा दाना पानी ज़रूर मिलता रहा। मुझे कुछ दिनों में अंदाज़ा हो गया कि मुझे इंसानों ने पकड़ा है। अम्मी ने मुझे इंसानों के बारे में कहानी सुनाई थी
کہ وہ جانوروں اور پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں۔ مجھے ایک دکان پر رکھا گیا جہاں پر اور بھی بہت سے پرندے تھے۔ وہیں پر میری ملاقات تیتر، بٹیر، کبوتر اور دوسرے طوطوں سے بھی ہوئی۔ اس بازار میں بلیاں بھی پنجروں میں بک رہی تھیں۔ امی نے مجھے بلیوں سے بھی بچ کر رہنے کے بارے میں بتایا تھا۔ آخر ایک بچے اور اس کے امی ابو نے آ کر مجھے پسند کر لیا اور خرید لیا۔ ان کے گھر آنا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہاں سب میرا خیال کرتے اور محبت سے باتیں کرتے۔ اچھا کھانا پینا، مثلاً چوری، مرچ، دال کھا کر میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی اور بہت سارے پر بھی نکل آئے تھے۔ جب کبھی میرا پنجرا آئینے کے سامنے رکھا ہوتا تو میں خود کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ چمکتے ہرے پر، سرخ رنگ کی لال چونچ اور گردن میں لال ہلکا یعنی کنٹ۔ ان کی بلی بھی میرے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرتی، اس لیے پہلی بولی میں اس کی سیکھی۔ پہلی بار مجھے میاؤں میاؤں بولنا، اگلے صفحے پر دیکھیں، میاؤں میاؤں بولنا آیا۔ اب یہ جو صفحہ نمبر 98 ہے نا، اس پہ ایک گھر کا سین بنا ہوا ہے، منظر کشائی کی گئی ہے ایک سین کی۔ یہ دیکھیں، اس منظر میں ایک طوطا ہے، وہ پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے، یقیناً یہی طوطا ہے جس کی ڈائری کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک بلی جو ہے وہ درخت پر چڑھی ہوئی ہے، اس کے پاس گھر کا ہے منظر ہے۔ یہاں پر ایک تخت پڑا ہوا ہے، وہاں پہ گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت سا یہ گھر لگ رہا ہے۔ بلی نیچے بیٹھی ہے۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، میاؤں میاؤں سن کر سب حیران رہ گئے۔ آہستہ آہستہ میں اور بہت سے الفاظ بولنا سیکھ گیا۔ اب دروازے کی گھنٹی بجتی تو میں ہی پوچھتا ہوں، کون ہے؟ اندر آنے والے مہمانوں سے ضرور پوچھتا ہوں، کیسے ہو؟ چوری کھاؤ گے؟ سب یہ سن کر بہت خوش ہوتے اور اپنے آپ کو مٹھو مٹھو کہتے تو میں تھکتا ہی نہیں۔ دوسرا حصہ یقیناً طوطے کی خوشی کے بارے میں ہے کہ طوطے کی جب اس کو قید تو کر لیا انسانوں نے، پکڑ کے لے گئے بازار میں، پنجرے میں بھی قید کر دیا، چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اور اس وقت اس کی کوئی اتنے پر بھی زیادہ نہیں نکلے تھے، وہ اتنا چیزوں کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس بازار میں اس نے بہت سی اور بھی چیزیں دیکھیں، بہت سے جانور اور بھی تھے، بہت سارے پرندے، تیتر، بٹیر، کبوتر اور بلیاں بھی دیکھیں، جہاں پہ بلیوں کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ تو طوطے کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کی امی جو ہیں وہ ہمیشہ بلیوں کے سے بچ کے اس کو رہنے کی تاکید کرتی ہیں، تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس ٹائم طوطا کافی چھوٹا تھا، اسے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا کہ طوطے کو ایک بچے نے پسند کیا، وہ اپنے امی ابو کے ساتھ بازار آیا تھا، اس نے طوطے کو پسند کیا اور اس نے ضد کی اپنے ماں باپ سے کہ اس کو میں نے خریدنا ہے اور اپنے گھر لے کر جانا ہے۔ تو جب اس نے وہ خرید کر اپنے گھر لے گیا تو اس کے بعد انہوں نے طوطے کا بہت خیال رکھا، اسے کھلایا پلایا، طوطا بہت صحت تندرست، اس کی جو ہے صحت بہت اچھی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ بولنا بھی شروع ہو گیا، مختلف قسم کے لفظوں سے وہ آگے بڑھتا بڑھتا تھوڑے سے جملے بھی کہنے لگا، اور وہ بہت خوش تھا اپنی زندگی سے اس وقت۔ چلیے کہانی کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے میری، بس مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کھڑکی پر بیٹھا کبوتر مجھ سے یہ کیوں کہتا رہتا ہے کہ اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، میں بھی بہت خوبصورت ہوں، لیکن میں اپنی خوبصورتی پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح کرتا رہتا ہوں۔ ہم سب کے خوبصورت ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خوبصورتی اللہ کی عطا اور مہربانی ہے۔ کہانی کا تیسرا حصہ جو ہے بہت سبق آموز ہے، اس میں بہت ہی اچھا سبق چھپا ہوا ہے ہم سب کے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے، جو کبوتر نے دیا ہے۔ وہ طوطے کو کہتا ہے کہ تمہارا پنجرا وہ شیشے کے سامنے لگا ہے، تم شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ میرے ہرے پر ہیں، لال چونچ ہے، بہت خوبصورت ہوں میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر وقت اپنی تعریف کرو اور اس پہ خوش ہوتے رہو، اور لوگ تمہاری تعریف کریں تو اس پہ تم بڑا اتراؤ کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں، اعلیٰ اور عرفہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔
مجھے دیکھو کہ میں اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عطا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چاہے وہ ہماری ظاہری خوبصورتی ہے، چاہے باطنی خوبصورتی ہے، چاہے ہمیں دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، چاہے جتنا بھی مال و اسباب ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سب میں ہمارا کوئی کمال نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہمارے بنانے والے پروردگار نے دی ہے، تو اس پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب کو اس جو کہانی کی بالکل بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ چلیے اب گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں۔ گھر کے کام کے طور پر میں نے آپ کو 2 سوال دیے ہیں جو کہ آپ نے صفحہ نمبر 99، یہاں پر دیکھیں، صفحہ نمبر 99 کے اوپر یہ سوالات تحریر کیے ہوئے ہیں، آپ نے جواب بھی یہیں پر تحریر کرنے ہیں۔ سوال کچھ یوں ہیں، سوال نمبر 1 ہے، آپ کو طوطے کی ڈائری کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا، پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ تو میں اپنے خیال میں اگر سمجھوں تو مجھے تیسرا حصہ بہت پسند آیا، کیونکہ اس میں جو ایک چھپا سبق ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، مٹھو کی امی نے طوطے کو بلیوں سے بچ کے رہنے کے بارے میں کیا بتایا ہوگا؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مٹھو کی امی نے اسے اس چیز سے روکا ہوا ہے کہ تم نے بلیوں کے پاس نہیں جانا، ان سے بات چیت نہیں کرنی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے، سمجھیے اور اپنے جوابات کو صفحہ نمبر 99 پر تحریر کریں۔